پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں نئے سے نئے بل پاس کیے جا رہے ہیں. کیا یہ بل کانسٹیٹیوشن لا کے مطابق ہیں؟ اس کی رائے لینے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے پولیٹیکل سائنسز ماہر قانون رائے اعجاز ایڈوکیٹ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں تحریک تبدیلی نظام کے. آئیے ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر بہت سے بل پاس کیے جا رہے ہیں اور کیا یہ کانسٹیٹیوشن لا کے مطابق ہیں اور ٹیکسیشن کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں نا جی، جو بل قانون پاس ہوئے ہیں پہ اتنی ان ہیسٹ جیسے ہوتا ہے نا، جلدی پاس ہوئے ہیں. تو اعتزاز احسن صاحب حالانکہ بہت بڑے قانون دان ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کے یہ سب چیلنج ہو جائیں گے سپریم کورٹ میں، کیونکہ دے آر اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن. کیسے کانسٹیٹیوشن میں؟ اب یہ سوال آپ نے میرے سے پوچھا ہے تو میں اپنی رائے دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے جی، کوئی بھی قانون اسلام کے دائرے سے جو باہر ہے وہ غیر آئینی ہے، کیونکہ آئین ہمارا کہتا ہے کہ آپ کا کوئی قانون اسلام سے باہر نہیں ہو سکتا. اب ٹیکسیشن کی بات جو ہے، ٹیکسیشن ہمارے ہاں اسلامی ٹیکسیشن ہونی چاہیے. ہم نے مغرب کی ٹیکسیشن کو کیوں اپنایا ہوا ہے؟ بات تو یہ ہے یہاں اگر ٹیکسیشن اسلامی ہو تو وہ ٹیکسیشن ہو آن یور سیونگز ناٹ آن یور میکنگ. اچھا، اور پھر یہ کہ وہ ہر چیز کے اوپر ٹیکس نہیں ہوتا. جب ہر چیز سے ٹیکس اٹھ جائے گا اور صرف آپ کا سیونگ پہ ٹیکس ہوگا 2.5%، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ لوگ جن کے پاس سرمایہ جمع ہے ٹیکس صرف وہ دیں گے، غریب لوگوں پہ ٹیکس نہیں ہوگا. غریب لوگوں کو سکھ کا سانس آئے گا، بلکہ اتنی مہنگائی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ختم ہو جائے گی، بالکل ہی ختم ہو جائے گی. آپ چیزوں پہ ٹیکس لگانا چھوڑ دیں اور آپ سیونگز پہ ٹیکس لگائیں، یہ اسلام نے اجازت. اگر یہ آپ ہر چیز پہ ٹیکس لگائیں گے مغرب کی طرح ویسٹرن ٹیکسیشن، تو وہ ایک ظلم ہے. وہ ظلم ہے، جو بھی چیز اسلام کے خلاف ہے وہ ظلم ہے. ہمارے ہاں GST لگا دیے جاتے ہیں جسے ہم جنرل سیل ٹیکس بھی کہتے ہیں، اور یہ ہر خاص و عام کو پے کرنا پڑتا ہے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اب جو یہ کانٹریکٹ جو ہیں وہ فارن کنٹریز کو دیے گئے ہیں، اور کیا اس کی کلیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے، اس بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیں نا، 3 سال حکومت ان کی تھی عمران خان صاحب کی، اب 3 سال ہو گئے، 3.5 سال ہو گئے. بتا شبر زیدی انہی کا تھا ٹیکس کلیکشن کا بندہ. اب انہوں نے خود کہا کہ جی ہم نے ٹیکس کلیکشن انہوں نے کی ہے، یہ نہیں کہ نہیں کی، انہوں نے کی ہے. ان کی ایکسپیکٹیشن جہاں تک تھی وہاں تک پوری نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں ہوئی؟ کیا وجہ کیا ہے؟ وجہ اس ملک کی ہر چیز کی وجہ کرپشن ہے. اگر کرپشن نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو باہر کے بندوں کو بلا کے لگائیں؟ یہاں باہر کے بندے تو بلا دیں گے تو ڈیٹ سے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہماری سوورینٹی سٹیک پہ لگا دی. اب باہر بندہ میرے پاس کو باہر گورا آ جائے یہاں، وہ کہے جی گن پوائنٹ پہ جی اتنا ٹیکس دو، تو مجھے یہ بتاؤ میری سوورینٹی کہاں ہے، میری حفاظت کہاں ہے، وہ کیا ہے؟ اور پھر اسٹیٹ بینک کو جو انہوں نے وہ کر دیا سوورن، اس کو بالکل آزاد کر دیا، تو دیٹس اے اسٹیٹ ود ان اے اسٹیٹ. کیا وہ نہیں ہے؟ سر اس کا سلوشن جاننے کے لیے تو آپ کے پاس حاضر ہوں. سلوشن دیکھیں نا جی، ہمارا سلوشن تو یہ ہے جو آپ نے تحریک تبدیلی نظام کا سلوشن یہ ہے کہ اکانومی بالکل اسلامک ہونی چاہیے. اگر ہمارے پاس حکومت ہو مثال کے طور پہ، تو سوائے 2.5% ٹیکس کے اور عشر پہ جو پیداوار جو ہے، عشر اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا ٹیکس نہ ہو. نمبر 2، ہاں ایک چیز ہے، کوئی نیچرل کلیمٹیز ہے، جیسے یہ بھی نیچرل ایک ہے کہ انہوں نے ہمیں جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی، تینوں پارٹیز نے، تینوں حکومتوں نے ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کے ہمیں IMF کے اس شکنجے میں دے دیا، ہماری گردن کو دے دیا. اب اس سے کیسے نکلا جائے؟ اس سے نکلا یہ جائے گا کہ آنیسٹلی اسپیکنگ ٹو دا نیشن، پرائم منسٹر شوڈ کم اپ اینڈ سے کہ اتنا قرضہ ہے وہ ہم نے اتارنا ہے. میں کہتا ہوں وہ غریب آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں نا، وہ بھی 1 روپیہ کنٹریبیوٹ کر، لیٹ می جسٹ فنش، وہ بھی 1 روپیہ کنٹریبیوٹ کرے گا. 22 کروڑ روپے آپ کو ڈیلی ملیں گے، اور آپ 22 کروڑ روپیہ ڈیلی لیتے رہیں، ہر بندے سے 1 روپیہ ڈیڈکٹ کرتے رہیں اور لیتے رہیں جب تک قرضے نہیں اتر جاتے. میں کہتا ہوں
1 महीने में कर्जा उतर जाएगा। अव्वल तो कर्जे लेने चाहिए थे इनको जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने लूटा है। अगर करप्शन के कवानीन ठीक हो जाते, इतनी लेजिस्लेशन हुई है, आप मुझे पूछ रहे हैं यहाँ के करप्शन के बारे में कोई कानून बनाया? सर अभी आपने ये बात की कि जी टैक्सेशन के एतबार से जो टारगेट था गवर्नमेंट का, वो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं हुई है। वो क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उनके जो अफसरान हैं, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अपना जो हिस्सा है वो भी तो अपने पास रखते हैं ना, आगे तो पे नहीं करते। उसके बाद रिश्वत है और बहुत सी चीज़ें हैं। PR बेस पे हम अमूमन रिलैक्सेशन जो है वो बहुत से बिजनेसमैन को दे देते हैं। तो जब तक हम करप्शन का सद्देबाब नहीं करेंगे तब तक तो हम अपने टारगेट अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, कर ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। करप्शन ही है जो इस मुल्क को खोखला कर रही है, और आपकी सारी सिविल ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। आप पटवारी का बात करते हैं, पटवारी से लेके ऊपर तक, वो तो अब तो जरदारी साहब चले गए, लेकिन पटवारी से लोग कहा करते थे पटवारी से जरदारी तक करप्ट है। तो बात इतनी ये है कि ये करप्शन का जब तक सद्देबाब नहीं होगा आपका कोई मसला हल ही नहीं होगा। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, ये जो आप कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, जी ये बेच दो, ये बेच दो, ये बेच दो, मुझे आप ये बताएं, स्टील मिल हमारी प्रॉपर्टी है, PIA हमारी प्रॉपर्टी, कौम की शुगर मिलें हमारी प्रॉपर्टी है। अच्छा क्यों नहीं चल रही? इसलिए नहीं चल रही कि करप्शन है। वो प्राइवेट चला सकते हैं और ये नहीं चला सकते। CSP जितने पढ़े लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग, वो क्रीम है इस मुल्क की। अच्छा वो जो क्रीम है, मेरी बात सुने, उनमें से कोई क्रीम मेरी शुगर मिल लो या कुछ है, मैंने कभी कहा यार किसी CSP को मैं यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगाता हूँ? सर एक मिनट, किसी CSP को अगर ये इतने ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हों, तो प्राइवेट जो अदारे हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं वो इनको हायर ना करें, वो इनको लाखों करोड़ों की तनख्वाह दें और हायर करें। वो तो नहीं करते। यहाँ ये सिर्फ गरीब का खून पीने के लिए उनके पास तनख्वाह अपनी लेते हैं, उनके इतनी फैसिलिटीज आपने दी हुई हैं। अमेरिका में कोई घर नहीं किसी का, सिवाय मेयर का, गवर्नर का और प्रेसिडेंट का। अच्छा इसके अलावा कोई किसी को घर नहीं मिला हुआ। यहाँ कितने आप हर बंदा चाहता है मुझे गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए। क्यों? इसीलिए कि करप्शन सैलरीज भी हैं और करप्शन के मौके, करप्शन बहुत ज्यादा। चलिए यहाँ पे तो अब हुज्जत तमाम हुई कि जब तक करप्शन का सद्देबाब नहीं होगा आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकती। पहले करप्शन है और उसके साथ साथ अदलिया जो है अगर वो इंसाफ नहीं देगी तब तक ये मुल्क जो है वो खुशहाली की तरफ नहीं जाएगा। सेकेंडली सर अब आपसे मैं, जैसे कि अभी अदलिया की भी बात हुई, तो एक और बिल पास किया जा रहा है या हो चुका है कि जी जो बच्चों के साथ ज़्यादती होती है उनको नामर्द बना दिया जाए। मगर इसके साथ साथ मेरा एक सवाल आपसे ये जुड़ा है कि वो लोग जो बच्चों के साथ ज़्यादती करते हैं या ज़ना करते हैं उनकी शादियाँ ही टाइमली क्यों ना कराई जाए? जो बच्चियाँ घर में बैठी हैं और उनके सर में चांदी उतर आती है उनको टाइमली जो है वो निकाह की तरफ क्यों ना लाया जाए, निकाह आसान क्यों ना कर दिया जाए? वो इसलिए अगर निकाह आसान कर दिया जाए, शादियाँ हो जाएं तो ये क्राइम ख़त्म हो जाए ना। तो वो तो क्राइम ख़त्म करना नहीं चाहते, उन्होंने तो अदालतों को बनाया हुआ कारोबार के, और जितने हों वो कारोबार चलता है। अब डेलिब्रेटली इंटरनेट के ऊपर जितना गंद है, मेरी बात, और इंडियन मूवीज़ आती हैं और वो आती हैं, सारा कुछ जो है वो इंडिया फैला रहा है सारा, वो डेलिब्रेटली इन्होंने बंद क्यों नहीं किया हुआ? अमेरिका में किसी लाइब्रेरी में कोई गंद नहीं है, अमेरिका में किसी स्कूल में कोई गंद नहीं, हर जगह इंटरनेट है। अमेरिका में बच्चों को उनको पूरी उन्होंने वो कोर्ट सिस्टम और लॉक सिस्टम रखा हुआ है, पेरेंटल कंट्रोल है। जब पेरेंट्स चाहें तो उसको वो अनलॉक करें, नहीं तो नहीं करें। कोई गाना अमेरिका में नहीं। अमेरिका जैसे मुल्क की मैं आपको बात बता रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ ये है इंस्टीट्यूशन को सिक्योर किया। अच्छा यहाँ ये है जी आज़ाद मुल्क है। अच्छा अब यहाँ कोई वायलेशन नहीं होता। अब यहाँ ये आप मुझे बताएं, ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, ना कोई मुआशरा इसकी इजाज़त देता है। तो आप लोगों ने इंटरनेट पे जब बंद कर सकते हैं उसको बंद नहीं किया। अब वो बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए, उनको ये शादियाँ उनकी करते नहीं। लोगों का मुआशी हालत इतनी तंग कर दी आप लोगों ने कि अब वो कहते हैं नहीं जी ये बच्ची भी पैरों पे खड़ी हो जाए। अच्छा जहाँ कहीं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की नाफरमानी करेंगे
کریں گے وہیں آپ دلدل میں دس جائیں گے. اب کیا حکم کیا ہے؟ اسلام کا حکم ہے بچہ جوان ہو گیا بچی جو ہے نکاح کرو. یہ تو نہیں کہا کہ جہیز بناؤ شادیاں کرو یہ کرو. اتنے بڑے شادی گھر یہ وہ کیوں بنائے؟ کیا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ آسان نکاح ہو جائے بس. ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی لعنت یہ بھی ہے کہ ہم جب کسی بچی کا رشتہ دیکھتے ہیں یا تو ہم ان کی پراپرٹی کی طرف نظر ہوتی ہے یا اگر ہم کسی میڈوکر فیملی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بچی جاب ہولڈر ہونا چاہیے. یہ ہماری شرط ہے اور یہ ہماری خواہش ہے. اس لیے والدین پہلے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں ہائیلی ایجوکیٹڈ بناتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ جاب جب تک ان کی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک وہ شادی کے قابل نہیں ہوتی. کتنا بڑا ظلم ہے. اس کے لیے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے کہ وہاں رشتہ کرو جس کے ساتھ سفر کر سکتے ہو, جس کے ساتھ کھا پی سکتے ہو, جو ایکول سٹینڈرڈ ہے. اگر سٹینڈرڈ آپ کا ایکول ہے, میری بات سمجھ رہے ہیں, تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بات تو یہ ہے کہ یہاں کوئی لوور کلاس سے اٹھ کے آتا ہے وہ کوئی CSP ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملینز کے گھر جا کے شادی کرتا ہے. تو اس نے تو ملین گھر اسی لیے دیکھا ہے نا, اس نے تو اسی لیے دیکھا ہے. بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے لیول پہ شادی کرنی چاہیے اور وہی شادی کامیاب ہوتی ہے. لیکن جب وہ ملینر کے گھر شادی کر لیتا ہے وہ دوسرے دن اس کے ٹانگ مار کے چلی جاتی ہے بیوی, وہ بریک اپ ہو جاتا ہے. آصف بھائی دیکھیں نا, اسمبلی تو ہوتی ہے ڈیبیٹ کے لیے. کیا آپ نے, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, کیا آپ نے ڈیبیٹ دیکھی ہے؟ جب بل آیا ہے کوئی کسی نے یہ بتایا کیا بل ہے کہ یا اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کوئی بندہ بولا ہو کہ یار اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے یا کیا ہوں گے؟ آپ یہی دیکھ لیں, یہ جو پنشمنٹ دی گئی ہے اس کے آفٹر ایفیکٹ سوسائٹی میں کیا ہوں گے؟ ذرا کبھی کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ کیا ہوں گے؟ اگر آپ نہیں رکتا, اگر یہ برائی نہیں رکتی, مطلب ایک شیطان بندے کے حاوی ہو جاتا ہے اور وہ برائی کر بیٹھتا ہے. اب جب وہ کر بیٹھتا ہے برائی اور نہیں رکتی برائی, تو آپ کتنے لوگ ہیں ایسے سارے معاشرے کو, کیا یہاں معاشرہ آپ سارا وہ ان کا بنانا چاہتے ہیں, مطلب میلز کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی سزا اس لیے نہیں ہوتی, سزا ہوتی ہے معاشرے کے اندر فار ڈیٹرمنٹ کہ جرم نہ ہو. اچھا, پھر جرم کیوں ہو رہا ہے اس کا سدباب کیا جائے. اس کا سدباب آپ کریں گے تو لوگ جرم نہیں کریں گے, جرم کریں گے ہی نہیں. پھر اس کی ڈیٹرمنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی, اس کا سدباب, اور اس کا سدباب یہی ہے. تو یہ تو یہاں ہوگی بات. اب ٹی وی کے اوپر شور مچا ہوا ہے الیکٹرانک مشین کا, اب وہ جی چیلنج ہو جائے گا, اب جی الیکشن کمیشن نہیں مانتا, یہ نہیں مانتا. انہوں نے اس کے آفٹر ایفیکٹ اسٹڈی نہیں کیے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹ ہمارے معاشرے پہ کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے. بڑا زبردست جوک جو ہے وہ بڑا کامن ہو چکا ہے یہ کہ جس ملک میں پیٹرول ڈیجیٹل مشینوں سے پوری مقدار میں نہیں ملتا, اس ملک میں یہ ڈیجیٹل مشین, الیکٹرانک مشین لگا کر ووٹنگ کی نمبرنگ جو ہے وہ کیسے کریکٹ کی جا سکتی ہے؟ سر یہ مذاق نہیں ہے. مذاق یہ کسی نے اگر مذاق کیا تو میں تو 100% اس سے متفق ہوں. اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ ہیں ہی مشینیں ATM کی طرح, آپ کارڈ ڈالتے ہیں, دا بیلٹ پیپر پاپس اپ, اور پھر اس پہ آپ وہ ووٹنگ دیتے ہیں, پھر اپنی رائے بھی دیتے ہیں. وہ لمبا چوڑا ہوتا ہے ان کا بیلٹ, اس کے اوپر وہ اپنی کئی ایشوز ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ ریفرینڈم کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنی رائے بھی لے لیتے ہیں. اچھا, وہاں پہ یہ اس کی ریگنگ آپ مجھے یہ بتائیں, رشیا نے کر لی یا چائنا نے کر لی یا باہر کسی نے کر لی, جیسے بھی کر لی, ہیکرز جو ہیں آپ کے بینک میں گھس کے بینک آپ دیکھیں نا, نیشنل بینک اور اسٹیٹ بینک کی انہوں نے ہیک کر لی پچھلے دنوں. اب بات یہ ہے کہ ہیکر جو ہیں دے کین گیٹ انٹو دا ویب, انٹو دا ڈیپ ویب, اور وہاں سے ہیک کر لیتے ہیں. تو یہ یہاں ہیکنگ کیوں نہیں ہوگی اور یہاں کرپشن کیوں نہیں ہوگی؟ تو ایک بات اور, آپ ان کو یہ سہولت تو عمران خان صاحب دے رہے ہیں کہ ہم آپ کے ووٹ کی قدر کرتے ہیں کیونکہ ووٹ آپ کو چاہیے, لیکن آپ ان کو یہ سہولت نہیں دیتے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے اور کرمنل لا میں امینڈمنٹ نہیں کرنی کہ جی کرمنل جہاں پرچے کیوں نہیں ہوتے, FIR اس لیے نہیں ہوتی کہ جی مدعی پیش ہو. اب وہ اپنا بزنس بند کر رہا ہے, نوکری چھوڑ رہا ہے, وہ آئے اور یہاں آئے جو اس نے ایک پلاٹ خریدا تھا جس نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ قبضہ کیوں جاری ہے؟ اس لیے جاری ہے
کہ آپ نے امینڈمنٹ نہیں کی کہ وہ اپنا پاور آف اٹرنی کسی کو دے دے جیسے سول کورٹ میں دیتے ہیں, کیونکہ کرمنل کورٹ میں اس کی حاضری ضروری ہے. کیا آپ کو نہیں پتا اس بات, اگر اس بات کا زلفی بخاری کو نہیں پتا یا آپ کو نہیں پتا یا آپ باہر رہے ہیں تو یہ ڈیلیبریٹلی آپ نے نہیں کیا. سب سے بڑی سزا تو آپ اوورسیز کو یہ دے رہے ہیں, اوورسیز کو یہ اتنی بڑی سزا ہے جس کی کوئی حد حساب نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ جو اوورسیز کا زیادہ متاثر جی اوورسیز کا کیس جنہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں ان کو لٹکا دیتے, ان کو کہتے جسٹ ٹیک ہم اینڈ پٹ ہم بیہائنڈ دا بار, اور اینٹی کرپشن تو پرچہ ہی نہیں دیتی, پرچہ ہوتا ہی نہیں. وہ بیچارے کیا کریں, وہ یہاں آتے ہیں رول کے چلے جاتے ہیں, درخواستیں دیتے ہیں, یہ وہ کیا کیا آپ کے اوورسیز, جسٹ شٹ اٹ ڈاؤن. یہ اوورسیز والوں کو, اوورسیز کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اوورسیز آپ کو ووٹ کیوں دے گا؟ اوورسیز آپ کو ووٹ کیوں دے گا؟ اوورسیز آپ کو سپورٹ کیوں کرے گا؟ اوورسیز آپ کو سپورٹ بالکل نہیں کرے گا. میں خود, دیکھیں میری بات سنیں, میری بھی فیملی اوورسیز میں ہے, میں خود اوورسیز رہا ہوں. اوورسیز آپ کو ووٹ دے گا جب وہ دیکھے گا کہ یہاں کرپشن, میرا پلاٹ مجھے واپس مل گیا. جب وہ نہیں نا واپس ملے گا تو آپ کو, آپ بھول جائیں اس چیز کو کہ آپ کو وہ دے گا. وہ ٹیکسیشن بھی نہیں دے گا, وہ ڈالر بھی نہیں بھیجے گا. میں آپ کی ان سب باتوں سے ایگری کرتا ہوں, اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے اور اس اپلیکیشن کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرے کہ ہم جو بھی لا پاس کر رہے ہیں, جو بھی بل پارلیمنٹ میں پاس کرائے جا رہے ہیں, وہ ہماری گورنمنٹ کی کھلی دہشت گردی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے